یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 47 تا 56 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، جب وہ پہنچا ان کے پاس رسول تو ان کا فیصلہ کر دیا گیا انصاف کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں ہوا، اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے مالک نہیں ہوں، نہ کسی نفع کا نہ نقصان کا، مگر اللہ ہی جتنا چاہتا ہے۔ ہر امت کے لیے ایک وعدہ ہے، جب آ جائے گا وہ وعدہ پھر نہ پیچھے سرک سکیں گے ایک گھڑی، نہ وہ آگے سرک سکیں گے۔ آپ کہہ دیجئے دیکھو تو اگر پہنچے تم پر عذاب اللہ کا راتوں کے وقت یا دن کے وقت تو کیا کر لیں گے اس سے وہ گناہگار؟ کیا پھر عذاب واقع ہو چکے گا تب اس پر یقین کریں گے؟ اب قائل ہوتے ہیں، اب مانتے ہیں، اور تم اسی کا تقاضا کیا کرتے تھے۔ پھر کہیں گے گناہگاروں کو چکھتے رہو ہمیشگی کا عذاب، وہی بدلہ دیتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ پھر آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے یہ بات؟ تو آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم یہ سچ ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ اور اگر ہو ہر شخص گناہگار کے پاس
جتنا کچھ زمین میں ہے تو دے ڈالے اپنے بدلے میں، اور چھپاتے پچھتائیں گے جب دیکھیں گے عذاب کو، اور ان میں فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سن رکھو اللہ کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ مذکور آیت میں سے پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کا طریقہ دنیا کے اندر یہی رہا کہ انسانیت کی طرف اللہ کی طرف سے اللہ کے برگزیدہ بندے آتے رہے اور اللہ کا پیغام حق لے کر آتے رہے، لیکن جب وہ رسول ان تک اللہ کا پیغام حق پہنچا دیتے اور پھر امت اس پیغام کو رد کر دیتی، تو اللہ کی طرف سے یہ حجت پوری ہو جاتی کہ ان تک پیغام پہنچایا گیا ہے، اور وہ عذابات جو ان پر بعد میں واقع ہونے والے ہوتے ہیں ان عذابات کے بارے میں بھی انہیں آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا اور وہ پیغام لے کر آ گیا، لیکن جب اس امت نے وقت کے نبی کو جھٹلا دیا تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا عذاب کا، اور یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ظلم کے طور پر نہیں ہوا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ عدل اور انصاف کا تقاضا تھا، اس لیے کہ جب حجت پوری کر لی گئی اور پہلے سے بتا دیا گیا، تو جب انہوں نے انکار اپنا جاری رکھا تو پھر ظلم کی اور جرم کی جو سزا ہوتی ہے اسے ظلم نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ عین انصاف ہوا کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل ایمان سے یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جس عذاب کی تم بات کرتے ہو وہ عذاب کہاں ہے، اور تم اسے ہم پر واقع کیوں نہیں کر دیتے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو؟ تو ان کا یہ کہنا کہ عذاب کب آئے گا تکذیب اور جھٹلانے کی راہ سے ہوا کرتا تھا، یعنی بطور استہزاء اور مذاق کے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ عذاب کب آنے والا ہے اور اس عذاب کو تم لے کیوں نہیں آتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اس کا جواب انہیں دے دیجئے کہ میں اپنی ذات میں کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، اللہ جتنا چاہتا ہے مجھے اتنا ہی نفع اور نقصان ملتا ہے، تو میں اس عذاب کو واقع کرنے میں کوئی میرا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور اس کا وعدہ ہے، جب وہ وقت پورا ہو جائے گا، یعنی عذاب کا وقت پورا ہو جائے گا اور عذاب کے وعدے کا وقت پورا ہو جائے گا، تو پھر یہ لوگ نہ ایک لمحہ آگے ہو سکیں گے نہ پیچھے ہو سکیں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ جب وعدہ پورا ہوگا پھر ان کے لیے وہ مہلت ختم ہو جائے گی، اور اس وقت ان کے لیے مہلت کا وقت باقی ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب تم اس عذاب کی بات کرتے ہو، اگر تم پر یہ دن میں یا رات میں عذاب واقع ہو جائے تو تم اس سے کے آنے سے پہلے کیا کر لو گے؟ یعنی اس عذاب کو کیا تم روک سکتے ہو؟ اس عذاب کو تم روک نہیں سکو گے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ عذاب واقع ہوگا تب تم اس پر یقین لاؤ گے۔ اب تو ہم تمہیں اس عذاب کے بارے میں خبر دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جھٹلانے کی صورت میں، تکذیب کی صورت میں اور حق پر نہ آنے کی صورت میں اللہ کی طرف سے عذاب ضرور واقع ہوگا، پھر تم اس وقت اس پر ایمان لاؤ گے جب یہ واقع ہو جائے گا، جبکہ وہ ایمان اس وقت لانا تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ آج اس کا موقع ہے کہ ایمان لے آؤ، تو یہ ایمان تمہیں نفع دے دے گا اور عذاب سے تمہیں بچا لے گا۔ اور پھر کہا جائے گا جب یہ عذاب واقع ہوگا تو اب تم اس کو مانتے ہو، حالانکہ پہلے تم اس کی جلدی کیا کرتے تھے، تم اس عذاب کے واقع ہونے کے بارے میں جلد بازی کیا کرتے تھے کہ یہ عذاب جلدی آ جائے، تو اس وقت پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ اس عذاب کے نہ آنے میں تمہیں کتنی مہلت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تھی۔ پھر کہا جائے گا مجرمین کو کہ ہمیشگی کا عذاب تمہارے لیے ہے، اب اس عذاب کا مزہ چکھو، یہ وہی بدلہ ہے جو تم کیا کرتے تھے، یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہی تمہیں یہ عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے، یعنی عذاب کے واقع ہونے کی، عذاب کے آنے کی بات جو ہے وہ سچ ہے؟ پھر بھی ازراہ تعجب یہ پوچھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا
آپ ان سے کہہ دیجئے میرے رب کی قسم یہ بات سچ ہے، یہ وعدہ عذاب کے آنے کا سچ ہے اگر تم اسی طرح تکذیب کے اندر مبتلا رہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ اللہ کے اس عذاب کو تم روک لو یا تم اس سے بچ سکو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر عذاب کے واقع ہو جانے کے بعد کی مختلف کیفیات میں سے ایک کیفیت کا ذکر کیا گیا کہ اگر ہر شخص جو گناہ گار ہے اس دنیا کے اندر، اس کے پاس اتنا کچھ ہو کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ سب کچھ دے کر بھی اس عذاب سے بچنا چاہے تو عذاب سے بچ نہیں سکے گا، یعنی گویا اپنے گناہوں کا فدیہ یا کفارہ دینا چاہتا ہے تو دنیا کا سارا مال و متاع بھی دے دے تب بھی وہ اس عذاب سے بچ نہیں سکے گا، اور قیامت کے دن وہ اس عذاب کے واقع ہو جانے پر پچھتاتا پھرے گا اور شرمندہ ہوگا، اس لیے کہ اوروں کے سامنے بھی ان کے اوپر عذاب واقع ہو رہے ہوں گے، جبکہ دنیا کے اندر انہیں اوروں کے سامنے انہی عذابات کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا، اور آج جب ان پر یہ عذاب واقع ہو جائے گا تو یہ شرمندہ ہو کر چھپتے پھریں گے۔ فیصلہ ان کے ساتھ حق کا ہوگا اور ظلم ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت کی قدرت کے بارے میں فرمایا گیا کہ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ نے انہیں پیدا کیا، اللہ کا وعدہ سچا ہے مجرمین کے ساتھ بھی اور اہل ایمان کے ساتھ بھی، لیکن اکثر لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے، اس کو مانتے نہیں ہیں۔ پھر یہ وہ بات کہ جو کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوگے، فرمایا کہ اللہ کی ذات وہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ قرآن مجید کی اس قسم کی آیات میں اللہ رب العزت کی ایک طرف قدرت کا اظہار ہے، دوسرا ان کی بات کا جواب بھی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہوگا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کب تک قبول فرماتا ہے؟ آیت کے اندر فرمایا گیا مجرمین کو کہ جب ان پر عذاب واقع ہوگا پھر یہ اس وقت عذاب کو دیکھ کر قائل ہو جائیں گے اور عذاب پھر ایمان لانے کی بات کریں گے، جبکہ ایمان لانا اس وقت ان کے لیے فائدے کا باعث نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ وہ غرغرہ موت میں گرفتار نہ ہو جائے، یعنی غرغرہ موت کے وقت ایمان اور توبہ اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر عذاب کے واقع ہونے سے پہلے توبہ کر لی جائے تو اللہ اس توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی صورت یعنی سورہ یونس کے آخر میں قوم یونس کی توبہ بھی اللہ رب العزت نے قبول فرما لی تھی، اس لیے کہ انہوں نے عذاب کے آنے سے پہلے عذاب سے وہ ڈر گئے اور انہوں نے توبہ کر لی، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان سے عذاب جو ہے وہ ہٹا دیا۔ اگر عذاب ان پر واقع ہو جاتا پھر وہ توبہ کر لیتے تو پھر ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، جس طرح کہ فرعون کے واقعے کے اندر اسی صورت کے آخر میں آ رہا ہے کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو وہ اس توبہ کرنے لگا، اللہ نے فرمایا کہ اب تو ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو فساد کرنے والوں میں شامل تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔